ربنا معانا، ربنا حامينا، ما دام ربنا معانا ايش بيصير؟ لا مواد تموينية متوفر، ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز، كيف قادرين يدبروا حياة؟ إلا رب اللہ موجود هو الرزاق. دوستو، آج اسرائیل کی غزہ میں مسلسل بمباری اور قتل و غارت کو 6 مہینے ہونے جا رہے ہیں۔ اس دوران آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 40,000 بے گناہ بچے، عورتیں، بڑے شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ غزہ کے 5 حصوں میں سے پہلے نارتھ غزہ کو مکمل تباہ کرنے کے بعد اسرائیل فوج غزہ کی طرف بڑھی اور 18 لاکھ فلسطینیوں نے جان بچانے کے لیے دیر البلا کا رخ کیا۔ یہاں پر اسرائیل کی فضائی بمباری شروع ہوئی تو خان یونس اور وہاں سے جان بچا کر آج 15 لاکھ آبادی الرفا کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر بچے بوڑھے سب شامل ہیں۔ الرفا کے ساتھ مصر کا بارڈر ہے، جو کہ اس نے مائیگریشن کو روکنے کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ دوسری طرف فہ سمندر اور باقی 2 اطراف سے اسرائیلی فوج مسلسل فضائی بمباری کر رہی ہے۔ یہ لوگ ایئرپورٹ سے بھی کم جگہ پر قید ہو چکے ہیں۔ الرفا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھوک، قید اور بیماریوں کی وجہ سے بچے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ کوئی بچہ اپنے باپ کو کھو چکا ہے تو کوئی ماں کو، کوئی بہن کو تو کوئی بھائی کو۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر افطاری کے وقت یہ لوگ پتوں سے یا پھر پودوں سے افطار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اپنے تباہ شدہ کھنڈرات پر بیٹھ کر یہ فلسطینی اور ان کے بچے کسی بھی وقت آسمانی حملے یا ایئر اسٹرائیک کے خوف سے آزاد اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہمارے جن مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد کرنی تھی، ہم ان سے قیامت کے دن حساب لیں گے، لیکن چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے، لیکن ہم پھر بھی ہار نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ہمارے گھر ہیں، ہماری سرزمین ہے، جسے ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لیے چاہے ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم جان وار دیں گے۔ صرف ایک لمحے کے لیے خود کو اور اپنے بچوں کو ان حالات کے اندر تصور کر کے دیکھیں، آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ لیکن سلام ہے ان بچوں کو جن کی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ایک بچی بھوک سے پریشان اکیلی کھڑی ہے، یہاں وہاں مدد کے لیے دیکھ رہی ہے، لیکن جب ایک رپورٹر اس سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ جواب دیتی ہے کہ بابا، یعنی میرا باپ جو کہ اس جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ايش بتحبي اجيب لك؟ بابا. شو؟ بابا. بابا؟ وين بابا؟ مات؟ استشهد في الحرب هذه؟ ان کے جوان حماس کی صورت اسرائیلی فوج کی سفارتی، مالی اور ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ناک کے اندر دم کیے بیٹھے ہیں۔ تصور کریں کہ اسرائیل ان فلسطینیوں کو موت سے ڈرا کر ان کے گھروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 6 ایسی وجہ بتاؤں گا جو کہ ان مظلوم فلسطینیوں کو ہار نہیں ماننے دیتی، ان کو یہ سب کچھ ظلم و ستم اور بربریت سہنے کا حوصلہ اور صبر دیتی ہیں، ان کے دشمنوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آخر یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے۔ نمبر 1، اللہ پر پورا یقین کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کے اندر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اس نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ تموينية متوفر، ولا طحين ولا دقيق ولا بنزين ولا غاز، كيف قادرين يدبروا حياة؟ إلا رب اللہ موجود هو الرزاق. دوسرا یہ ہے کہ اللہ پر یقین کے ساتھ اس کی بندگی اور عبادت کرنا، یعنی ان کی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھروں کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا، لیکن یہ لوگ ہیں کہ 5 وقت نماز سے اور روزے سے باز نہیں آتے۔ ہر وقت اذان کی آوازیں انہی ٹوٹی مسجدوں کے ملبوں پر گونجتی رہتی ہیں، اور ان کے دشمن کے دلوں کے اندر دہشت، ہیبت اور یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ آخر یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے۔ تیسرا ہے اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنا، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ شاید یہ دنیا کے اندر ہمارا امتحان لے رہا ہے، جس کے اندر ہمیں بس صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے اندر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور ہم اس کی مرضی کے آگے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ اس نے صبر کرنے والوں کو اجر عظیم دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس لیے ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ وہ تو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ چوتھا ہے توکل، اللہ پر مکمل یقین، اس کے ساتھ لگاؤ۔ پانچواں ہے اللہ کی مخلوق سے لگاؤ، وہ مخلوق چاہے انسان ہو یا پھر غیر مسلم۔ اور چھٹا ہے آپ لوگ جو اللہ کے بعد ان کی امید ہیں،
ان کے لیے جگہ جگہ پر آواز بلند کر رہے ہیں، چاہے میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، مظاہروں یا بائیکاٹ کی صورت میں۔ آپ کا یہ آواز بلند کرنا ہی ان کے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، ان کے دلوں کے اندر اچھے وقت کے دوبارہ آنے کی امید پیدا کرتا ہے۔ لہذا اس آواز کو، ان کی امید کو سوشل میڈیا پر ان کی آواز بنے، کیونکہ ایک عام انسان کے بس میں جو کچھ ہوگا قیامت کے دن اس سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے تو میں آپ سے آواز بلند کرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن ہتھیار اٹھا کر لڑنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، بلکہ ہماری فوج کا کام ہے۔ ہم ان کو اپنا ٹیکس ادا کر کے یہ ہتھیار خرید کر دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں ادا کرتے ہیں، اور عام انسان بھلا کیسے میدان جنگ کے اندر جا کر اسرائیلی ٹینک کو روائی بمباری کا سامنا کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس بھی کوئی ٹینک یا فضائی ہتھیار موجود نہ ہو تاکہ دشمن سے لڑ سکے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک شخص سے قیامت کے دن اس کی حیثیت کے متعلق سوال ہوگا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ ہمارے حکمرانوں نے اس فوج کو کیوں نہیں بھیجا؟ ان فلسطینیوں کی مالی سفارتی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ان حکمرانوں سے ہوگا، آپ سے نہیں۔ آپ صرف آواز اٹھا کر ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں یا پھر فلسطینیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی آواز اٹھا کر ان حکمرانوں کو غیرت دلوا سکتے ہیں کہ وہ صرف مذمتیں کرنے کی بجائے عملی طور پر ان فلسطینیوں کی مدد کریں۔ سب مسلم حکمران اپنے اپنے اختلافات کو بلا کر اس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، اور کاش یہ ممکن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فلسطین کے مظلوموں کی آواز بن سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔